السلام علیکم ناظرین، جس طرح کے اس چینل کے شروع میں ابتدائی میں آپ سے گفتگو کے دوران یہ کہا گیا تھا کہ ہم لوگ صرف ادبی قرأت ہی نہیں کریں گے بلکہ ہم ادب ساز جو بڑے فنکار ہیں ہمارے، ان کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے، ان کے فکر اور ان کے فن پر اور ان بڑے ذہنوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اسی سلسلے کی آج جو پہلی کڑی ہے وہ ڈاکٹر رشید جہاں ہیں۔ ڈاکٹر رشید جہاں، جن کو آپ اردو ادب کی پہلی انقلابی خاتون، پہلی ایک مضبوط آواز کہہ سکتے ہیں، حقیقت نگاری کا پہلا نمائندہ کہہ سکتے ہیں، وہ رشید جہاں جب افسانے کا ابتدا کرتی ہیں تو انہیں بہت ساری مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ایک بہت بڑا ایک مضبوط مزاحمت کا استعارہ بن کر ہندوستان کے اردو افسانے میں ایک نمایاں نام ہیں۔ تو رشید جہاں کے بارے میں بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ رشید جہاں 25 اگست 1905 کو پیدا ہوئیں۔ ایک ایسے گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی جو پہلے سے ہی خواتین کی تعلیم کے بارے میں ایک کمیٹڈ، ڈیڈیکیٹڈ ایک فرد کے طور پر شیخ عبداللہ کے نام سے جو ان کی ایک تحریک تھی حقوق نسواں کی، وہ اس کا پہلے سے ہی شہرہ تھا۔ تو انہوں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ ایسے ماں باپ کی گود میں آنکھ کھولی جن کا نام شیخ عبداللہ والد اور والدہ وحیدہ بیگم، جو سوسائٹی میں پہلے ہی آلا بی اور پاپا جان کے نام سے ایک ایسے ایکٹیوسٹ کے طور پر سامنے آتے ہیں جنہوں نے سماج سدھار کا، یوں سمجھیے کہ انہوں نے پہلا پرچار کیا۔ تو رشید جہاں نے شروع سے ہی انسان دوستی کا، محبت کا، رواداری کا اور حقوق نسواں کا ایک ایسا نعرہ سنا جو ان کی زندگی بھر ان کے فن اور ان کے فکر پر چھایا ہوا نظر آتا ہے۔ رشید جہاں کے جو ابتدائی انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی وہ 1922 میں انہوں نے اپنا میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور آگے 1929 میں وہ باقاعدہ طور پر ایک MBBS ڈاکٹر کے طور پر ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں، اور ان کی پہلی تقرری جب لکھنؤ میں ہوئی تو یہ وہ ایسا موقع ہے جہاں پر ان کے اس ذہن نے، جس نے شروع سے ہی سر سید کی روشن خیالی سے سبق لینے والے شیخ عبداللہ کی گود میں پرورش پائی تھی، وہ رشید جہاں جب لکھنؤ میں سجاد ظہیر سے اور محمود ظفر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پر انہیں کمیونسٹ پارٹی کا ایک رکن بننے کا ایک اعزاز حاصل ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر ایک کمیونسٹ کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ سلسلہ ان کا آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عملی طور پر بھی اس کمیونسٹ پارٹی میں جب وابستہ ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی عملی زندگی کی بھی کچھ ایسی مثالیں ہیں جس میں سادگی اور محبت ہی محبت ہمیں نظر آتی ہے۔ 4 اکتوبر 1934 کو محمود ظفر صاحب سے وہ ازدواجی زندگی میں منسلک ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب محمود ظفر کی فیملی رشید جہاں کا استقبالیہ رکھتی ہیں اور وہ ایک بھاری بھرکم جوڑے میں ملبوس کسی خاتون دلہن کے انتظار میں ہیں تو وہ وہاں میں بالکل سادہ سے کھدر کے لباس میں نظر آتی ہیں۔ تو گویا یہ ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے بلکہ ہمیں رشید جہاں کے ذہن کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ وہ معاشرے میں سادگی کا پرچار کرنے میں کس حد تک ایک سادہ لباس میں دلہن کے تصور کو، غیر روایتی دلہن کے تصور کو وہ سوسائٹی کے ساتھ متعارف کرواتی ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں دوسرا جو ان کی زندگی میں ایک اہم واقعہ ہے وہ ان کی پریم چند سے ملاقات ہے۔ پریم چند سے ملاقات کا وہ 1 گھنٹہ ان کے ذہن کو فکشن کی طرف اور زیادہ لے کر آتا ہے، اور کہانیاں لکھنے پر تو وہ پہلے ہی اپنی طالب علمی کے زمانے سے ہی وہ کہانیاں لکھ رہی تھیں، لیکن آگے چل کر انہیں پریم چند سے زندگی کے قریب ہو کر، زندگی سے محبت کرتے ہوئے زندگی کی کڑواہٹوں کو کیسے افسانے کے فن میں ڈھالا جاتا ہے، یہ فن ان کی کہانیوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ بعد میں 1937 میں جب ان کا کہانیوں کا مجموعہ ہمارے سامنے آتا ہے شعلہ جوالہ، تو وہاں پر ہمیں وہ ایک ایسی افسانہ نگار کے طور پر سامنے آتی ہیں جو زندگی کو بڑے قریب سے مشاہدہ رکھتی ہیں، اور ایک عورت کی آنکھ سے صرف سوسائٹی کو نہیں دیکھتی بلکہ سوسائٹی کے بگاڑ کو اور اس کے سدھار کے لیے ایک عملی طور پر ایک کارکن کے طور پر بھی ہمارے سامنے ادب کا ایک نیا زاویہ رکھتی ہیں۔ ان کی مختلف کہانیاں نیا ادب میں بھی شائع ہوتی رہیں، لیکن محمود ظفر کے ساتھ ان کا کمیونسٹ پارٹی کے طور پر یوپی میں کام کرنے کا جو ان کا تجربہ ہے، اس تجربے میں انہوں نے نہ صرف سیاسی تحریریں، ادبی تحریریں تو وہ لکھ ہی رہی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ادبی سیاسی تحریریں بھی شائع ہونا شروع ہوئیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے ایک سیاسی رسالہ بھی محمود ظفر صاحب کے ساتھ مل کر جاری کیا جس کا نام تھا سنگار۔ اب اس رسالے کے ذریعے وہ سیاسی جو شعور ہے وہ عوام میں بیدار کرنے کی کوششیں جاری کی گئیں۔ لیکن 1947 میں قیام پاکستان کے بعد
ہندوستان میں اچانک ایک ایسا واقعہ کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ پیش آتا ہے جس سے محمود ظفر اور رشید جہاں کی زندگیاں براہ راست متاثر ہوئیں۔ کمیونسٹ پارٹی کو جب بین کر دیا گیا تو اس بین کیے جانے کی وجہ سے انہوں نے اپنی سرگرمیاں تو جاری رکھیں، لیکن انہیں بہت ساری جو ہیں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، نظر بندیوں کا سامنا کرنا پڑا، قید و بند کی صعوبتیں بھی اٹھانا پڑیں۔ بلکہ ایک واقعہ تو ایسا ہے جس نے رشید جہاں کی صحت کو بھی کافی حد تک ڈیمیج کیا، جو انہوں نے ریلوے یونین کے مزدوروں کے حق کے لیے ریلوے ٹریک کو جو ہے وہ بند کیا، تو وہاں پر انہیں 3 ماہ کے لیے انہیں قید و بند کی صعوبت سے گزرنا پڑا، اور رشید جہاں کو مارچ سے لے کر مئی 1949 تک 3 مہینے کے لیے جیل میں رہنا پڑا، اور وہاں سے ان کی جو ایک جسمانی صحت تھی وہ گرنا شروع ہوئی، اور وہ بعد میں کینسر کی شکل میں سامنے آئی۔ کینسر کے باوجود شام کو تعلیم بالغاں کے لیے کوششیں کرنا، مزدور بستیوں میں جا کر بچوں کو پڑھانا، سیاسی تحریریں لکھنا، چنگاری ایک اور اخبار جاری کرنا، تو یہ ان کی دن اور رات کی ایسی کاوشیں تھیں کہ وہ ایک عملی طور پر ڈاکٹر کے طور پر بھی اپنی پارٹی کے رکن کی خدمت کر رہی تھیں، ادبی طور پر سماج کے ذہن سے مکالمہ کر رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک سیاسی کارکن کے طور پر مزدور پارٹی کا بھی ایک ان کا نمائندہ بن کر ان کے حقوق کی بھی آواز اٹھا رہی تھی۔ تو یہاں پر وہ ہمیں ایک بہت بڑا مضبوط کردار نظر آتی ہیں جو ادبی، سیاسی اور ہر حوالے سے ہمیں بہت مضبوطی کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اس دوران میں ان کی صحت کا یہ عالم تھا کہ ان کو کینسر نے دوسری بار جب لپیٹ میں لیا تو اس وقت ڈاکٹرز نے بھی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے محمود ظفر سے کہا کہ آپ ان کو روس لے جائیے، تو وہاں پر شاید ان کا علاج ہو سکے۔ لیکن جیسے کہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا ابھی آپ سے کہ کمیونسٹ پارٹی پر پابندی ہے، روس کا ویزا لینے کے لیے مشکلات ہیں، تقریباً ناممکنات میں سے ایک ہے، لیکن بہت کوشش کے باوجود محمود ظفر بڑی مشکل کے ساتھ انہیں ماسکو لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن وہاں جانے پر وہ خود اپنے الفاظ میں اگر آپ کے ساتھ بات کروں کہ رشید جہاں نے خود اپنے ماسکو میں علاج کے حوالے سے وہ کیا لکھتی ہیں، تو بات بہت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کس طرح کا ذہن رکھتی تھیں، کس طرح کی سوچ اور فکر کی مالک تھیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ میں یہ اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرا مرض لا علاج ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں روسی ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ محمود کو میرے علاج کے سلسلے میں کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے، اور وہاں جانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ میرے جسم پر روسی ڈاکٹروں کو تجربہ کرنے کا موقع ملے گا، ممکن ہے اس سے کوئی نئی بات معلوم ہو اور انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ تو انسانیت کو فائدہ دینے والی رشید جہاں صرف 47 برس کی عمر میں 29 جولائی 1952 کو وہیں ماسکو میں ہی آپریشن کے دوران ان کا انتقال ہوتا ہے، اور وہ ماسکو سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا مدفن ہے۔ رشید جہاں کے بارے میں ان کی زندگی کے پر نظر ڈالنے کے لیے یہ ایک مختصر سا تعارف نامہ تھا۔ آگے اسی پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہوگا اس حصے میں آپ کے ساتھ رشید جہاں کی ایک کہانی کی قرأت بھی کی جائے گی، اور مزید رشید جہاں کے حوالے سے کچھ گفتگو شامل کی جائے گی۔ بہت شکریہ۔